بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از عامر عباس کاظمی. I'm the CEO of 99 گروپ. آج میں کچھ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے حوالے سے، پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کیا فیوچر ہے. الیکشنز وغیرہ بھی ہو گئے، دوبارہ سے مارکیٹ اس طرح سٹیبل نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس کے کیا ایشوز ہیں، بیسکس وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. تو ریل اسٹیٹ کی جہاں تک جب بات کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک ریل اسٹیٹ کا جو امیج ہے، جو ایک لاسٹ 50 ایئر سے جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں جو ایک مت بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ایک مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے، عوام الناس کے، جو ریل اسٹیٹ سے لنکڈ ہیں، لوگ جو کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو آن اینڈ آف اس مارکیٹ کا حصہ ہیں، ڈیلرز کی صورت میں، انویسٹرز کی صورت میں، ڈیولپرز کی صورت میں. تو ان ساروں کا ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں کیا کردار ہونا چاہیے اور کیسے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو پاکستان کا فیوچر بنایا جا سکتا ہے. ہم اگر اپنے پاکستان کی ایز اے کنٹری ایز اے اسٹیٹ، ہم پاکستان کی اگر جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے وہ تقریباً 300 بلین ہے. اور جو ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے جس کے اوپر جس کو ہمیشہ سے بدقسمتی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس سیکٹر کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پراپر کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ ایک ریگولیشن باڈی نہیں ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کے اوپر پراپر کام کیا جا سکے، اس کو بہتر کیا جا سکے، اس سے ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے اپنی جی ڈی پی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اس کا ایک اپنی نیٹ ورتھ کے اندر آپ اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کی ایسی باڈی نہیں ہے جس کے تحت کام کر کے اس لوپ ہول کو ختم کیا جا سکے اور اس کے اوپر مزید کام کیا جا سکے. تو جیسے 300 بلینس ہماری جو ہول اکانومی ہے، تو اس میں اگر ہم اگر ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو ہمارا ریل اسٹیٹ کا جو فگر آتا ہے وہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اور اکثر ہم جب اس کو آپس میں بیٹھ کے دوستوں میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں مطلب بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ایک مارکیٹ کو کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے اندر کیا ایسے پرابلمز ہیں یا کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کبھی سیٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں وہ ایسے کچھ ینگ انٹرپرینور نہیں آ رہے، ایسا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں آ رہا ہے، ایسا کوئی تھنک ٹینک نہیں ڈیولپ ہو رہا جو اس مارکیٹ کے اوپر کام کر کے اس کو بہتر کر سکے. ہماری جو نیٹ ورتھ کی جہاں تک بات کریں تو ہماری جو اکانومی ہے وہ 300 بلینس ہمارے پاکستان کی ٹوٹل اکانومی جی ڈی پی ہے. اس میں ویلیو آف ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو 2.11 ٹریلین کی مارکیٹ ہے ہمارے یہاں. صرف پاکستان کی ریل اسٹیٹ 2.11 ٹریلین، یعنی 700 ٹائم ملٹیپل ہماری بیسک اکانومی سے. یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود اس کے اندر کیا ایسے پرابلمز ہیں کہ اس سے نہ تو عوام الناس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، نہ ایز اے اسٹیٹ، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے باڈی اس کو کامیاب بنایا جا رہا ہے. لاسٹ 50 ایئر سے ہم ایک ہی پریکٹس کا حصہ بنے ہوئے اور ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی کہ اس کا بیسک نالج نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی بیسک ایجوکیشن نہیں فراہم کی جا رہی، کوئی ریگولیٹر باڈی نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو پراپر ریگولائز کرے، اس کے ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کو دیکھے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے پورے ریل اسٹیٹ کی بائنگ سیلنگ تک آپ کہہ لیں کہ محدود کیا گیا ہے. اس کی لمٹ جسٹ ریل اسٹیٹ کو اس کی بائنگ سیلنگ، پلاٹ کی خرید و فروخت تک ہم اسی کو ٹوٹل اپنا ریل اسٹیٹ سمجھتے ہیں. اور ہماری میجورٹی آف دا پرسنز، پیپلز، انٹرپرینور یا آپ کہہ لیں کہ ریالٹرز جتنے بھی ہیں، وہ ریل اسٹیٹ کو صرف پلاٹ یا فائل یا پلازا یا کوئی بھی ڈیولپ یا نان ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کو ٹوٹلی ریل اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ریل اسٹیٹ ہے، جی ہم ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. ریل اسٹیٹ کے اندر سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ہمارے یہاں ایسی ریگولیٹری باڈیز کا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ سارے لوپ ہول کمپلیٹ ہوں، جس کے اندر آپ کا لیک آف ریگولیشنز ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی پراپر ادارہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا، ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے یہاں اس وقت بھی تقریباً 3 to 4 ملین ہاؤسز کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ یہ اگلے آنے والے کہہ لیں کہ کم از کم 20 سال میں بھی یہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو پراپر کسی باڈی کے تحت دیکھا نہیں جاتا، اس کی
اس کے اندر بہت سارے اسکیمز آ جاتے ہیں اور پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر ہمارے ہاں جب بھی الیکشنز کے ساتھ اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے, الیکشن کے بعد مارکیٹ بہتر ہوگی. حالانکہ جب ہم دوسری کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں, اپنی ڈیولپ نیبرز جو ہماری کنٹریز ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمارے یہاں ان کی مارکیٹ میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے بہت بڑا ایک جی ڈی پی جنریٹ کیا, بہت بڑا ایک ریمیٹنس وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے آن اینڈ آف اس انڈسٹری کے ساتھ تقریباً کم از کم 20 سے 25 بڑی انڈسٹریز اور کم از کم 50 سے 55 چھوٹی اسمال انڈسٹریز ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ. سو اس سیکٹر کی بہتری کے لیے پاکستان کے اندر جو نئی ایک نوجوان نسل آ رہی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو لاسٹ تقریباً 5 to 6 ایئر سے ریئل اسٹیٹ کے اندر زیادہ ان کا رجحان بڑھ رہا ہے, ریئل اسٹیٹ کمپنیز بنا رہے ہیں. سو ان کو چاہیے کہ وہ ایک پراپر ایسی ایک باڈی کی طرف دے کے جائیں تاکہ ہم اپنا چیمبر کے تھرو آپ کہہ سکتے ہیں یا اسٹیٹ لیول پہ آپ نے یہ آواز اٹھائیں کہ ہمیں ایسی ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ایک پرائیویٹائز کیا جائے اور اس میں کام کیا جائے. ایسے ہاؤسنگ سیکٹرز کو ایسے لوگوں کے لیے وہ اتنی ایک ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ ایک سہولت فراہم کی جائے تاکہ اس کے اوپر مزید کام ہو سکے اور اس ہماری مارکیٹ کو سیٹ کیا جائے, نہ کہ ہم اس کو لنکڈ کریں کسی تھرڈ مارکیٹ کے ساتھ, کسی بڑے ایونٹ کے ساتھ کہ وہ ایونٹ ہوگا تو مارکیٹ سیٹ ہوگی, اس میں بہتری آئے گی. بیکاز یہاں آپ کا بہت سارا انویسٹر ابھی دیکھیں تو آپ بالکل ہمارے یہاں سے دبئی کی بات کریں, ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ اس کے اوپر ریئل اسٹیٹ کے اوپر اگر میں بات کروں تو ریئل اسٹیٹ کی اتنی بہترین کلاسیفائڈ قسم کی وہاں پہ وہ ایک انہوں نے ایک باڈی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ریئل اسٹیٹ پرفارم کرتا ہے. اور ان کی اس ٹائم ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں پہ آپ کی کہہ لیں کہ 1/3 ورلڈ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ دبئی کے اندر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کی ہاسپٹیلٹی کے بزنس کے اندر جو ہے وہ آپ کا کہہ لیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس وقت اس کی ایک مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اسی طرح آپ چائنا کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, آپ انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے کتنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکانومی وہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور بہت ساری اس سے بے روزگاری کے آپ کے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ختم ہوتی ہیں, چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اس میں مزید اب ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو نیکسٹ دکھائیں گے کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹرز کے اندر کون سے ایسے پرابلمس ہیں, کون سی ریگولیٹری باڈیز اگر ہیں تو وہ سو کالڈ وہ کیا کام کرتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی ہے. آج بھی کوئی ایک پروجیکٹ سنگل پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس کی ڈیلیوری میں 10 15 ایون 20 سال گزر جاتے ہیں, وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتے. ملٹیپل قسم کے پروجیکٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں, مارکیٹ میں لانچنگ ہوتی ہے ان کے اوپر بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. وہ انویسٹمنٹ لوگوں کی ڈوب جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پراپر کسی قسم کی کام نہیں ہوتا, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی ایسی باڈی نہیں ہے اس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ جو اس پہ کام کر رہی ہو. سو ایسے بہت سارے پھر لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں, پھر وہ دوسری جیسے دبئی جیسی ایک چھوٹی اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں انسٹیڈ آف اپنی کنٹری کے اندر. حالانکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود $ٹریلین کی مارکیٹ کو چھوڑ کے وہ ایسے جسٹ کوئی چونکہ اس کے اندر کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, اسکیم ہو جاتا ہے, وہ کہیں پہ جا کے کلیم نہیں کر سکتا. ایسے سو کالڈ ایجنسیز آپ کہہ لیں کہ مارکیٹنگ ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس دکھا کے, ڈفرینٹ قسم کی لینڈ دکھا کے اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو معذرت ساری گرین گارڈن دکھایا جاتا ہے لوگوں کو, وہ دکھا کے وہ ان سے پیسے نکلوا کے اس کے بعد ان کی ڈیلیوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ, جس وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ مارکیٹ کے اوپر نہیں رہتا, جس وجہ سے مارکیٹ ہمیشہ اگر ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. بالکل اس میں کوئی قسم کی بائنگ سیلنگ کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. اگر آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو آپ کا پروجیکٹ کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی ہے, وہ اگر ڈیلیوری اس کی ڈیلیورنس ٹائملی نہیں ہوگی, اس کے اندر کسی قسم کی چاہے وہ آپ گورنمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ ہمارے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتی ہیں, ان کا ایریاز ڈیفائن نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی SOPs نہیں ہے, بائی لاز نہیں ہے, نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹس جو ہے ڈیلے ہوتے ہیں, جس وجہ سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر اور مارکیٹ بہتر نہیں ہوتی.
سو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر کیا نیا ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے 8 سے 9 ماہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کیسے بوسٹ ہوگی ریئل اسٹیٹ میں، جن لوگوں نے لاسٹ 3 to 4 ایئرز میں انویسٹمنٹ کی تھی لاسٹ گورنمنٹ کے بعد۔ سو چونکہ اوورسیز کا بہت زیادہ یہاں پہ رجحان ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کا، سو کیا ایسے فیکٹرز ہیں، کیا ایسے مزید کام ہونے جا رہے ہیں ہمارے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔